حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ سجستان کے ایک گاؤں سنجر میں 536 ہجری یا بعض نے لکھا 535 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جس گھرانے میں حضرت خواجہ صاحب نے آنکھ کھولی ہے۔ بڑا علمی اور بڑا عظیم دینی گھرانہ ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کا پورا خاندان، اس میں علماء، اولیاء، وقت کے امام جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ اپنے والد کی طرف سے بھی آپ کو جو نسبتیں ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں بڑے بڑے نامور علماء، اولیاء جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 12 پشتوں کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین شہید کربلا سے جا ملتا ہے۔ یعنی والدہ کی طرف سے حسنی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ چونکہ آپ کو یہ 2 نسبتیں حاصل ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی محض 14 واسطوں کے بعد حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے، اور 15ویں شیخ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے آپ خود ہیں، اور آپ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 3 واسطوں سے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض آپ کو مل رہا ہے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی، اور سلسلہ طریقت میں بھی حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کامل ہیں۔ حضرت خواجہ معین الحق والملت والدین، آپ کے والد گرامی حضرت مخدوم اولیاء صوفی باصفا سید السادات حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو اپنے وقت کے علماء کے بھی امام تھے اور مرجع تھے۔ زمانہ آپ کے پاس رجوع کرتا تھا، مسائل پوچھنے آتے تھے، احکامات سیکھنے آتے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ تھا۔ خود آپ کی والدہ محترمہ وہ بھی عالمہ تھی اور وہ بھی علم کا منبع تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک محض 9 برس تھی کہ آپ نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، محض 9 برس کی عمر میں۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن، حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ سیکھنا شروع کی، فقہ کے احکامات سیکھے۔ صرف 15 برس آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چل بسے، محض 15 برس عمر، اور آپ کو ان کی وراثت سے جو کچھ ملا اس میں ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی۔ باغ کی دیکھ بھال کانٹ چانٹ خود کیا کرتے تھے، درختوں کو پانی لگانا، پھل اٹھانا، بیچنا، اس پہ آپ کی اچھی خاصی آمدن ہوتی اور خوشحالی کے ساتھ یہ سفر چل پڑا۔ ایک دن ایک مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا گزر آپ کے باغ سے ہوا، تو ان کو دیکھتے ہی یہ سادات کی عالی شان گھرانے سے چونکہ تعلق تھا، حضرت خواجہ صاحب انتہائی باادب تھے، انتہائی علم و حلم کا پیکر تھے، فوراً ان کی دست بوسی کی، ان کو بٹھایا، انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا، انگور پیش کیے، فروٹ انار پیش کیا، انہوں نے انگور کے چند دانے انہوں نے تناول فرمائے، اور اپنی جو انہوں نے پوٹری تھی، گٹھڑی تھی حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، وہاں سے روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا نکال کے اپنے منہ میں لیا، اپنے منہ میں لے کر اس کو چبایا، چبانے کے بعد وہی روٹی کا ٹکڑا
حضرت خواجہ خواجگاہ کو پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے وہ اپنے دانتوں کے نیچے رکھا ہے کہ رب نے میرے دل کی دنیا کو ہی بدل دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں ایسی تاثیر تھی کہ اللہ نے دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دی اور خالصتاً اپنی محبت کو میرے سینے میں بھر دیا ہے۔ فرماتے ہیں دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے ان کے لعاب کی تاثیر۔ فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا بدلی، میں نے باغ بھی چکی بھی رب کے راستے میں صدقہ کر دی۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا، سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ بڑی ممتاز درس گاہوں سے میں نے پھر دوبارہ سے علم الکلام سیکھا، تفسیر سیکھی، فقہ پڑھا۔ اس کے بعد میں نے عقلیہ نقلیہ تمام علوم تھے، میں نے ان میں مہارت حاصل کی اللہ کے کرم سے۔ اور اس کے بعد میں شیخ کامل کی تلاش میں نکلا، طریقت کے میدان کے لیے چلا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی بزرگ جنہوں نے بڑا بڑا اونچا نام کمایا ہے ان کی سیرت پڑھیں۔ طریقت میں جانے سے پہلے انہوں نے سرکار کی شریعت کو سیکھا ہے، شریعت مطہرہ کو مقدم رکھا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں میں نے شہر بغداد کا سفر کیا، بڑے بڑے ولی کامل اس وقت وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ میرے بڑے بڑے کلام ہوئے۔ اس کے بعد میں کوفہ کی جامع مسجد جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کے ساتھ ہے، ان کی جو مسجد ہے وہاں پہ پہنچا۔ وہاں پہ فرماتے ہیں خود انیس الارواح میں کہ بڑے بڑے اولیاء ممتاز جید علماء مشائخ موجود تھے کہ وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 14ویں بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے ان کی دستبوسی کی اور ان کی بارگاہ میں التجا کی کہ فلاں فلاں جگہ سے میں پڑھ کے آیا ہوں، حضور آپ کا ارادہ کر کے آیا ہوں، مجھے اپنی بیعت میں قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں میں قبلہ رو 2 زانو ہو کے بیٹھا، مجھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورہ بقرہ سنا، قرآن سنا۔ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ چیک کیا ہے؟ آج تو پیروں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، علمی ہے۔ بہت سارے پیر بھی ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مریدوں کے جال بچھائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں مجھے فرمایا سورہ بقرہ سنا، 2.5 سپاروں پہ مشتمل ہے، 2.5 پارے سورہ بقرہ کو گھیرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ساری سنائی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر، 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی۔ اس کے بعد 70 بار سبحان اللہ کا وظیفہ کروایا اور فرماتے ہیں پھر مجھے بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق میری نگاہ آسمان کی طرف بھی بلند کی، میرے لیے دعائیں بھی کی۔ بیعت کرنے کے بعد فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ، یہ قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی توحید اس میں بیان ہے۔ اللہ کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے جو اس سورت کا وظیفہ کرتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص بڑی بابرکت سورت ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے جس نے 1 بار تلاوت کیا اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جس نے 2 بار پڑھا اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے 3 بار پڑھا حدیث میں آتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے جتنا رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ فرماتے ہیں پھر مجھے کہا ہمارے سلسلہ عالیہ کا ایک خاص طریقہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات مجاہدہ کروایا جاتا ہے، ریاضت کروائی جاتی ہے۔
فرماتے ہیں میں تنہا حجرے میں وہ بھی میں نے عمل کیا. وہ کرنے کے بعد پھر مجھے فرمایا 1000 بار اور سورہ اخلاص پڑھ. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کتنا اہم ہے. اور جب اسی سلسلہ عالیہ کے مشہور شیخ حضرت خواجہ سید نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیعت کرنے آئے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پہ، تو انہوں نے بھی پوچھا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ فرماتے ہیں حضور کچھ یاد کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، کچھ سیکھا ہوا ہے. فرمایا کیا سیکھا ہوا ہے؟ سنانا. فرماتے ہیں حضور کیا سناؤں؟ حضرت خواجہ فرید الدین نے فرمایا چل تیرا امتحان ہم سورہ فاتحہ سے ہی لے لیتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا. پڑھی ہے، خوبصورت لحن کے ساتھ تلاوت کی ہے، تجوید کا بڑا خیال رکھا ہے. لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں نظام الدین تو پڑھ تو سکتا ہے لیکن اوروں جیسی ہم چاہتے ہیں اب ہم تمہیں خود قرآن پڑھنا سکھائیں گے. فرماتے ہیں پھر مجھے تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ 6.5 پارے حضرت فرید الدین گنج شکر نے پڑھنا سکھائے ہیں. یہ ہوتا ہے پیر. ذرا سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز سے. قرآن کتنا ضروری ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے. فرماتے ہیں پھر مجھے بیعت کیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے. خلافت، خرقہ، یہ 4 کلا، ترکی ٹوپی یہ میرے سر پہ رکھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. آپ کا نام اس میں گرامی حسن ہے. یہ معین الدین بھی آپ کا لقب ہے، نائب رسول فی الہند بھی آپ کا لقب ہے، سلطان الہند یہ بھی آپ کا لقب ہے، عطائے رسول یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور بڑا مشہور لقب ہے آپ کا غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز یہ آپ کی القابات ہیں. نام آپ کا حسن ہے، آپ کے جد اعلیٰ امام حسن مجتبیٰ کے اس میں گرامی پہ آپ کا نام رکھا گیا. آج جو برے صغیر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، آج جو برے صغیر میں محمد عربی کی محبت کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ خواجہ کی مہربانی ہے کہ جس نے اسلام کا ایسا دیا جو روشن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے برے صغیر میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. در حقیقت یہ خواجہ خواجگاں کا وہ کردار ہے جو انہوں نے اس وقت کی باطل قوتوں کے سامنے پیش کیا ہے. خواجہ صاحب کی سیرت پڑھے نا تو جو سب سے اہم ترین بات سیرت حضرت خواجہ غریب نواز سے ملتی ہے وہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا. ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. حضرت خواجہ خواجگاں اعلیٰ اخلاق کی شخصیت کے مالک تھے اور قرآن و حدیث کا حلقہ لگایا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگ اکتساب فیض حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ سے شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی اکتساب فیض حاصل کیا ہے. بڑی بڑی ہستیاں کرمان سے، خراسان کے علماء، اصفہان سے، بخارا سے، دور دراز سے لوگ علماء آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. بلا شک و شبہ آپ کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے اس کو بعض غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا. غیر مسلموں نے بھی یہ کہا ہے کہ جوک در جوک آپ کے دستے حق پرست پہ لوگ اسلام قبول کرتے، یہاں تک کہ آپ کی تبلیغ کا اثر اتنا تھا کہ 90 لاکھ کے قریب ہندوؤں نے اپنا کفر توڑ کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھر دیا ہوا ہے. بتوں سے پیشانیاں خواجہ نے ہٹوا کے ان کے سینے میں توحید کی شمع روشن کر کے
عشق مصطفیٰ سے جلا بخش کے ان کی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکائی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت تھے۔ اس وقت چونکہ ہندوستان میں جادوگر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جادوگری کے ذریعے لوگوں کو اپنا قائل کیا ہوا تھا، تو پھر ان کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو کرامت سے نوازا، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا، قرآن پڑھتے اور اللہ کا جلوہ زمانے کو دکھا دیتے تھے۔ وہاں کا جو مشہور جادوگر، اس کا نام ایک تو تھا سادھو اجے پال اور حاکم سبزوار، ان جیسے فاسق اور بد باطن ظالم جابر اور جادوگر، ان کا کفر توڑا ہے، اتنا کفر توڑا ہے کہ وہ خواجہ کے مریدوں میں شامل ہونے پہ فخر کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ خواجہ بختیار کاکی جو آپ کے اول مریدوں میں شامل ہیں، جو پہلے مریدوں میں بختیار کاکی، یہ بختیار کاکی جب پڑھنے آئے ہیں نا مدرسے میں، ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن عمر مبارک ہوئی ہے خواجہ بختیار کاکی کی، اور آپ کو پیش کیا گیا ہے حضرت خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں، اور آپ کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے بلایا گیا ہے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ یہ بھی حضرت خواجہ اجمیر کا فیض یافتہ ایسا مرد کامل ہے کہ جس نے ایک دفعہ بڑے بادشاہ کے سامنے پورے دربار پہ اللہ کے نام پہ حال کی کیفیت کو طاری کر دیا تھا۔ خدا کی قسم ان سمیت ہر شخص رقص کر رہا تھا محبت الہی میں۔ انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو تختی لکھتے تھے پہلے زمانے میں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی سے کہا کہاں سے لکھوں یا بول کیا لکھوں؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں لکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے؟ یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن عمر مبارک ہے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں تختی کہاں سے لکھوں؟ فرماتے ہیں 15ویں پارے کی پہلی آیت سے اور تلاوت کی۔ فرماتے ہیں پچھلے 14 میری ماں کو حفظ تھے، میری ماں کام کرتے چلتے پھرتے جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی ماں کے پیٹ سے ہی 14 حفظ کر کے آیا ہوں۔ خواجہ بختیار کاکی یہ مائیں ہیں، یہ عظیم مائیں جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا ہے، اور آج فحاشی عریانی اور بے حیائی کے سامنے بول بولے جا رہے ہوں، ڈرامے لگے ہوں، ایسے پروگرام لگے ہوں، اور سمجھیں کہ بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں جو دیکھ رہی ہے، ماں کس بات پہ راضی ہو رہی ہے؟ بے حیائی دیکھنے پہ راضی ہو رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے پہ راضی ہو رہی ہے، قرآن سے واسطہ نہ رہے، نماز سے تعلق نہ رہے، پاکیزگی طہارت نہ رہے، تو پھر کیسے تقاضا کیا جائے کہ اولاد نیک ہے یا نہیں ہے؟ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری ماں جس کو زمانے کی کسی غیر محرم آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری ماں نے بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جب نظر کی پاکیزگی کا یہ حال ہو، سماعت کی پاکیزگی کا یہ حال ہو، قدموں کی طہارت کا یہ حال ہو، جب ہاتھوں کی نفاست کا یہ حال ہو، تو بیٹے ضرور زمانے کے غوث پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو راجہ نے بہت تنگ کیا، اس نے بڑے طریقے لگائے، کسی طریقے سے یہ ہماری جان چھوڑ دے، کسی طریقے سے یہ علاقہ چھوڑ دے، لوگ پے در پے جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے خواجہ صاحب کے مریدوں کو جہاں پہ خانقاہ تھی اٹھا کر وہاں پہ اونٹ بٹھا دیے اور کہا یہ تو ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جائیں۔ اس نے اونٹ بٹھا دیے نا،
جب اونٹوں کو اٹھانے کا وقت آیا اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ ان کو مارتا ہے، اونٹوں پہ ظلم کرتا ہے۔ اب وہ اونٹ جتنا مارتا ہے اتنا وہ آگے سے ہانکتے ہیں، وہ آگے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سمجھ گیا کہ اب یہ اٹھنے والے نہیں ہیں بابے کے بغیر۔ پھر اس نے وزیر بھیجے، قاضی صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا اتنی سی بات ہے؟ فرمایا ان کو میرا پیغام دے دو، اٹھ جائیں گے۔ خواجہ صاحب کے لیے پھر وہ خانقاہ خالی کی گئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ اس کی کوئی کمزوری تلاش کرو، خواجہ اجمیر کی کوئی ایسی کمزوری تلاش کرو کہ جس کی وجہ سے ہم اس پہ قابو پا سکیں۔ کسی نے کہا کہ یہ بابا وضو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز۔ میں کبھی آپ کو خواجہ صاحب کے مجاہدات ریاضتیں بتاؤں نا، 70 برس تک خواجہ صاحب نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، اور 20 برس فرماتے ہیں اپنے پیر کے ساتھ رہا ہوں۔ کتنے برس؟ 20 برس فرماتے ہیں پیر کی خدمت میرے ذمہ تھی، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا تھا، رات کو تہجد بھی ادا کرتا تھا، پیر کو وضو کا پانی بھی مہیا کرتا تھا، مسواک کے لیے مسواک کا انتظام بھی میرے ذمہ تھا، چٹائی بچھانا میرے ذمہ، کھانا لگانا میرے ذمہ، درویشوں کی خدمت کرنا میرے ذمہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں 20 برس پیر کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن قرآن کا میں ایسا حافظ تھا، ایک قرآن صبح پڑھتا تھا، ایک قرآن شام کو پڑھا کرتا تھا۔ اور جب قرآن مکمل کرتا پھر آواز آتی، ہم نے تیرا قرآن قبول کر لیا ہے، ہم نے تیرا ختم قبول کیا ہے۔ خواجہ خواجگاں کی بات کیا سناؤ، قرآن سے کیسا رشتہ جڑا ہوا تھا، ہر وقت وضو میں رہتے تھے۔ اور حدیث سناتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف آئے اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بے وضو ہو، تو پھر اس تکلیف کا ذمہ اپنے اوپر ہی ڈالنا، اللہ کی طرف نسبت نہ کرنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو بندے با وضو رہتے ہیں اللہ کی حفظ و ایمان میں رہتے ہیں، پاکیزگی میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا اس کے کسی بندے نے کہ یہ بابا وضو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت خواجہ صاحب جو کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، اس نے تالاب پہ پیرا لگوا دیا، اس نے کہا اس کو تالاب کی طرف جانے ہی نہیں دینا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے معمول کے مطابق نکلے، تو ایک دن خواجہ صاحب وضو کرنے کے لیے بازار کی طرف سے چلے گئے، پہلے سیدھے تالاب پہ جاتے تھے، ایک دن راستہ بدلا، بازار کی طرف سے نکلے، اس نے اس دن پیرا لگوایا ہوا تھا، تالاب کے اوپر سپاہی فوجی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب نے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، وہ ہوا میں معلق ہے، نہ دائیں سے سپورٹ ہے، نہ بائیں سے سپورٹ ہے، نہ اوپر سے سپورٹ ہے، نہ نیچے سے سپورٹ ہے، ہوا میں کھڑا ہے۔ خواجہ صاحب سمجھ گئے کہ لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے انہوں نے چال چلی ہوئی ہے کہ اس کو مقناطیسی فورس کے ذریعے چاروں طرف سے ایسا کھینچا گیا ہوا ہے کہ یہ ہوا میں کھڑا ہے۔ جس طرح کوئی لوہے کی چیز ہوتی ہے، چاروں طرف سے مقناطیس اگر ترتیب کے ساتھ کھڑے کیے جائیں تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چاروں طرف کی فورس ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے مقناطیس کے ایک بلاک کو کندھے کا دھکا دیا نا، تو بت بھی دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اب خواجہ صاحب نے اس کو کہا پہلے تو لوگوں کے کام کرتا تھا، آج ذرا خواجہ کی خدمت کر۔ خواجہ صاحب نے اس کو اشارہ کیا، وہ آگے آگے چل پڑا، لوٹا اس کے ہاتھ پہ لٹکا دیا۔ اب وہ تالاب پہ پہنچا، آگے فوج کھڑی ہے، فوج نے جب اپنا خدا دیکھا، انہوں نے کہا پہلے اس کے پاس مانگنے جاتے تھے، آج لوٹا لے کے یہ مانگنے آ گیا ہے۔ وہ سارے پیچھے ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے حکم دیا، اس نے لوٹا تالاب میں رکھا، سارا تالاب سمٹ کے میرے خواجہ کی کرامت ہے کہ لوٹے میں آ گیا ہے۔ اب وہ لوٹا لے کے گھر چلے گئے ہیں، وضو کیا ہے، اب لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، لوگ راجے کے دروازے پہ ہانک رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، تو نے ستیہ ناش کر دیا ہے، پانی پینا ہے، گھروں میں ضرورت ہے، جانوروں کو ضرورت ہے، فلاں چیز کو ضرورت ہے۔
اس نے کہا خواجہ کی بارگاہ میں گزارش کرو. خواجہ صاحب نے فرمایا بس اتنا سا کام ہے. کسی مرید کو بیچا, اس نے لوٹا جا کے تالاب میں ڈھیلا نا تو فوراً تالاب پانی سے بھر گیا ہے. حضرت خواجہ صاحب کی ایک کرامت دیکھ کے 30,000 کے قریب ہندوؤں نے اپنے سینے کا کفر توڑ کے اپنے سینے کو شمع توحید سے روشن کر دیا تھا خدا کی قسم. اور اخلاقی فتح, خواجہ صاحب کی اخلاقی فتح, حسن اخلاق کا یہ حال تھا کہ محض دلی سے اجمیر تک کے سفر میں 700 لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ کے اخلاق, وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف بلا, رب کے راستے کی طرف عمدہ نصیحت سے اور حکمت سے. خواجہ خواجگاں اس آیت کی تصویر تھے خدا کی قسم. ایک دفعہ راجے نے صوبے دار کی ایک بیٹی بڑا بناؤ سنگھار کر کے خواجہ کے دروازے پہ بھیج دی کہ یہ بابے کا ایمان لوٹ لے گی, عورت ہے, فتنہ ہے, اس کے جال میں پھنس جائے گا. ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جس کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے, جو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے راستے کی طرف کیا بلائے گا. وہ خواجہ صاحب کے دروازے پہ آپ کی دہلیز پہ گھنٹوں کھڑے رہی ہے. خواجہ صاحب نے سجدے سے ساری نہیں اٹھایا, خواجہ صاحب نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اب جس نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہو, رب کی تجلی دیکھی ہو, وہ دنیا کی طرف کیا خاک دیکھے گا, وہ دنیا کی طرف خاک نظر ڈالے گا. حضرت خواجہ صاحب کی دہلیز پہ کھڑی رہی ہے. اب چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب پہ اللہ کی لعنت برستی ہے سوائے 4 چیزوں کے, اللہ کے ذکر کے علاوہ, اور جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی اللہ والے ہوتے ہیں. اب چونکہ دروازہ اللہ والے کا تھا, وہ دہلیز پہ کھڑی رہی ہے, رب نے حالی ہاتھ تو جانے نہیں تھا دینا. جو رب کی رحمتیں وہاں پہ برستی رہی ہیں, اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کے دل پہ بھی رحمتیں برسی, وہ سمجھ گئی یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور آیا ہوا ہے. اس نے کہا حضور اب میں اس نظر کی محتاج نہیں, اب میں اس نظر کی محتاج ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, نگاہ ڈال میری بھی تقدیر بدل دے خدا کے لیے. خواجہ صاحب نے اس سے کہا کہ تو میری نگاہ کی تاب نہیں لا سکتی. اس نے کہا دیکھ تو صحیح نا, تیرا دیکھنا ہی کافی ہے. خواجہ صاحب نے جلالت بھری نگاہ ڈالی, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی ہے. خواجہ صاحب کی شرم و حیا کا یہ حال تھا, یہ شرم و حیا کا پیکر تھے. جب ہوش آیا نا تو خواجہ صاحب نے پوچھا بتا اب تیرے حال حوال کیسے ہیں. وہ کہہ دیا حضور 18 سپارے حفظ ہیں. یہ ہے نگاہ میرے خواجہ کی. اور برے صغیر میں آج بھی جو اسلام کی شمع روشن ہے, حقیقی معنوں میں برے صغیر میں اسلام کی تعلیمات کا دیا روشن کرنے کا صحرا جس ہستی کے سر پہ جاتا ہے وہ ابن حیدر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جس کا پورا فیض پورے ہندوستان پہ پھیلا ہوا ہے, پورے پاکستان پہ پھیلا ہوا ہے, جس کا قبضہ سرزمین برے صغیر میں چپے چپے پہ آیا ہوا ہے. خدا کی قسم جس جگہ دیکھو خواجہ کا فیض نظر آ رہا ہے. حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات بہت زیادہ ہیں. ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے, اور اگر وہ حاصل نہ کر سکے, اس کے علاوہ سب کچھ حاصل کیا, تو فرماتے ہیں اس کو اپنے اوپر رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت سے. حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والملت والدین حضرت معین الدین چشتی فرماتے ہیں کوئی گناہ انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نقصان بندہ مسلمان کو ذلیل کرنے پہ ہوتا ہے, بندہ مومن کی عزت خراب کرنے پہ ہوتا ہے. کوئی گناہ
اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا انسان کو نقصان اس سے ملتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، حد تک کرتا ہے۔